علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ حضور استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے حاضر و ناظر. اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ اجمعین کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرنا بھی گستاخی ہے، کیونکہ اردو زبان میں حضرت کے معنی مکار اور چالاک آدمی کو بھی کہتے ہیں. مہربانی فرما کر ان الفاظ کو چھوڑ دیں. اچھا، پہلے میرا خیال میں اینٹی وینم والا جواب دوں. یہ جو کیڑا نا صرف اہل حدیث کے دماغ میں ہے، کیونکہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں حضرت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، حضور بھی استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صرف اہل حدیث نے پخ چھوڑی ہوئی ہے. تو اہل حدیث کو میں پہلے اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر، پھکی والا جواب جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں وہ دوں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں موت اور وفات کے لفظ کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. تو اہل حدیث یہ کہنا چھوڑ دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان پہ موت آ گئی ہے، بلکہ یہ کہا کریں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں. بلوی یہی کہتے ہیں نا، لیکن وہاں یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں نہیں، قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو ہم موت کا لفظ کیوں نہ استعمال کریں؟ قرآن کہتا ہے سورہ الزمر میں، یہ سورہ آل عمران 144 تھی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. تو یہ تو سر ضروری ہے. میں بھی کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، فوت اور موت کا لفظ گستاخی نہیں ہے، لیکن جو ڈاکٹرائن آپ نے کھڑی کی ہے اس میں تو گستاخی ہے. آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی میں کوئی توہین کے لیے نہیں استعمال کر رہا، قرآن و سنت کا لفظ ہے. آپ اس کے غلط معنی نہ لیں توہین والے، آپ اچھے والے معنی لیں. تو سر یہ حضور اور حضرت کے لفظ میں بھی آپ دیکھ لیں، اردو ڈکشنری میں حضور کا مطلب اگر صرف حاضر و ناظر ہو تو آپ کی بات درست ہوگی. حضور ایک رسپیکٹیبل ورڈ ہے، یعنی جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکلی آپ کی مجلس میں موجود ہے، آپ کا حاضر ہو رہا ہے، نہیں، کسی دوسری جگہ بھی موجود ہے تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس لوگ آنر فیل کرتے ہیں جانے میں، تو اس کو بھی حضور بولا جاتا ہے. اور بولنے والا اس کو حاضر و ناظر نہیں بول رہا ہوتا، ایک رسپیکٹیبل ورڈ کے طور پہ بول رہا ہوتا ہے. اور جو کسی زبان میں مستعمل ہو جائے لفظ ان معنوں میں، چاہے اس کے 50 معنی بھی اور بنتے ہوں، وہ وہی والا معنی لیا جائے گا. یہ مجھے بتائیں شوربا کا کیا مطلب ہے؟ نمک والا پانی. شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو فارسی میں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی، آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیڑا آئے گا کہ پانی نمک میں گھول کے اس نے روٹی کھائی؟ آپ کہیں گے کوئی چکن کا شوربا ہوگا یا آلو مٹر کا شوربا ہوگا یا کوئی اور شوربا، یہی کہیں گے نا آپ، مٹن کا شوربا ہوگا. لیکن آپ کہیں گے وہ لغت میں تو شوربے کا، اور سر لغت کو چھوڑیں، مستعمل. قرآن پہ بھی غلام پرویز نے یہی کھلواڑ کیا نا قرآن کے ترجمے میں. اس نے جو عربی لنگوسٹک ہے نا، اس کے مستعمل الفاظ کو چھوڑ کے اس کے روٹ ورڈز کو پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ قرآن عربی مبین، کھلی عربی زبان بادیہ نشینوں کی، آراب کی، اس میں نازل ہوا ہے. یہ ایک عربی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے، عربی ڈکشنری کے روٹ ورڈ سے نہیں. روٹ ورڈ تو کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. قرآن میں آپ کہتے ہیں اللہ الصمد، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ پشت پناہ ہے، یہی کہتے ہیں نا. لیکن صمد تو عربی میں کہتے ہیں اس چٹان کو جو جنگ کے دوران دشمن سے حفاظت کے لیے پیچھے چٹان لی جاتی تھی، بڑی سی پہاڑ یا چٹان، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، جیسا نبی علیہ السلام نے کیا تھا نا. اور پھر وہ درے پہ کھڑا کیا تھا صحابہ کرام کو، تو خالد بن ولید بعد میں آگے تھے جب انہوں نے درہ چھوڑ دیا. تو اس کو صمد کہتے ہیں، اس چٹان کو. تو آپ کوئی کہ جی آپ اللہ کو چٹان کہہ رہے ہیں، آپ تو پھر وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں جو وہ بھی بت بناتے ہیں پتھر کا، آپ بھی اللہ کو بت مانتے ہیں. اور یہ کافروں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک کالے پتھر کو پوجتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے غلاف چڑھایا ہوا ہے، وہ کعبے میں ہے. کتنے 100 سال تک یہ پراپوگنڈا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ بت پرست ہے. وہ مسلمان جو دنیا میں الون مواحد تھے ان کو بدنام کیا ان لوگوں نے. تو سر مستعمل معنی دیکھنا ہوگا، اور ملٹیپل معنی آئیں گے، پھر آپ دیکھیں گے وہ معنی کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے. اگر میں کہوں مسجد الحرام، تو اس کا معنی آپ حرام سے کوئی نیگیٹو چیز آپ کے دماغ میں آ رہی ہے، یا یہ آ رہا ہے کہ حرمت والی جگہ جس کی عزت ہو، جہاں پہ حرام کام کرنا بدرجہ اولا منع ہو، عزت والی جگہ، حرمت والی جگہ. لیکن اگر میں کہوں ولد الحرام،
یا میں کہوں زنا حرام، چوری حرام، تو یہاں وہی حرام ورڈ ہے اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ کوئی اور معنی دے رہا ہے، لیکن آپ کہنے جو حرام لفظ تو بڑا برا ہے، تو مسجد حلال نام رکھ دیتے ہیں بیت اللہ شریف والی مسجد کا۔ ان مولویوں نے مسجد حلال کہنا تھا اللہ کو کہہ کے، جو حضور اور حضرت کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مستعمل الفاظ ہیں نا، ان کا معنی مستعمل ہی مانا جائے گا، اور جب ایک سے زیادہ معنی ہو تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ لوگوں کو خام خواہ اس طرف لگائیں کہ جی یہ حضرت و مکار کو کہتے ہیں؟ یار جو حضرت کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے رسپیکٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو اس سے اگلے ورژن کی بات کرتا ہوں، بخاری مسلم میں تو صحابہ کے نام کے ساتھ نہ حضرت ہے نہ سیدنا ہے، سیدھا سیدھا عن عائشہ، ان ابی ہریرہ، ان علی۔ تو یہ تو آپ کے نزدیک تو بغیر حضرت کے بھی یہ تو گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ اور کئی جگہ آپ کو 80% جگہ پہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوا ملے گا، اردو میں ملے گا، عربی میں نہیں۔ میرا رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ ایک کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ سارا بتایا فزیکلی بخاری مسلم سے کہ یہ آپ نے سب کانٹیننٹ کا، اور سر کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور، انہوں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ گستاخیاں اور مطلب بدلنا، بد عقیدگی، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں کرا کے بتائی ہیں۔ تو یہ حضور اور حضرت کا لفظ جو کوئی بول رہا ہوتا ہے، کوئی نعوذ باللہ مکاری، اب اگر ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو کسی مسلمان کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ لفظ کس لیے ہے، لیکن وہ لفظ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی ٹون بدلتے ہیں۔ اجی بڑے حضرت ہیں یہ، اب یہ والا جو حضرت ہے نا وہ مکار والا ہے، لیکن جو مسلمان نبی علیہ السلام کے مبارک نام کے ساتھ، انبیاء کے ناموں کے ساتھ، صحابہ کے ناموں کے ساتھ حضرت بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس سٹائل میں تو نہیں بول رہے ہوتے، کس سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس طریقے سے چیزوں کو پکڑنا، اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالنا، مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی کرنا، اور مسلمانوں کے اوپر فتوے لگانا کہ یہ بڑی گستاخی کر رہے ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اندر سے یہ مطلب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی آج کل ایک نئی ٹرم آئی ہوئی ہے، اندر سے۔ سر یہ اندر والا مسئلہ تو اتنا خطرناک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا، لیکن بعد میں گلٹ تھا، حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے قتل کر دیا اسے۔ آپ فرمایا کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ ویسے اسامہ بن زید کو کہنا چاہیے تھا کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں، ہم تو اولیاء کے سردار ہیں یا رسول اللہ، ہمیں علم غیب نہیں ہوگا۔ اس زمانے علم غیب نہیں سی ہوتا یہ اللہ، اور وہی اللہ ہوتا سی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کیوں نہیں، جب صحابہ کرام تو ولیوں کے بھی سردار ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر، پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز بناتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ بات ریپیٹ کرتے رہے کہ جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ اور یہاں پہ علماء آپ کے ظاہری کلمے کا بھی احترام نہیں کرتے، الٹا کہتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے، اے انج نہیں ہے، اندروں کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، یہ باہر بیٹھ سے کہہ رہا ہے، اندر سے کچھ اور مانتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے، اچھا ایک اور پھکی بھی لے لیں، قرآن میں ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ عربی والا مکر، ہم اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اردو زبان میں مکر استعمال ہی نٹوریس ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر کوئی لفظ 100% نیگیٹو یوز ہوتا ہو تو آپ نہ یوز کریں، لیکن حضرت اور حضور اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ مکر کا لفظ 100% نیگیٹو ہے اردو میں، عربی میں آپ استعمال کریں گے، اب عربی کا تو ترجمہ عربی میں نہیں کرنا نا، اللہ نے جب کہا خیر الماکرین ہوں میں، تو آپ عربی میں تو نہیں کہیں گے، حالانکہ تدبیر بھی عربی کا لفظ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ تدبیر بھی کہہ سکتا تھا، ویسے اللہ نے انہوں بھی صحیح نا مشکل پا چھڑے، ان کے لیے مصیبت بن گئی کہ اللہ یہاں بہتر آ جاتا تدبیر ہی آپ استعمال کر لیتے۔
تاکہ گستاخی تو نہ ہوتی. میں نے بتایا یہ گستاخی یہ سارے یہ آج کی دور کی پیداوار ہے, اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی یہ چیزیں. تو اگر اس طرح کا لفظ ہے کہ جو 100% نٹوریس ورڈ ہے وہ آپ بے شک یوز نہ کریں. آپ نہ اللہ کے لیے مکر لفظ استعمال کریں, لیکن پھر بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے فتویٰ اس پہ بھی نہیں لگائیں گے. لیکن جو حضرت اور حضور کا لفظ ہے یہ تو میجورٹی پازیٹیو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. آج آپ اگر کسی کو کہتے ہیں, کوئی بہت لجاجت کرنی ہوتی ہے, کہتے ہیں حضور میری گالتے سنو, حضرت صاحب پلیز, اس طرح کہتے ہیں نا. یہ تو عاجزی کے الفاظ ہیں کسی شخص کو بلند کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے. اگر یہ بات ہو اگلا بندہ چپیڑ مار دے کہ وہ یہ مجھے مکار کہہ رہا ہے, اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا. یہ کہانیاں ان کی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی فقہ بھی پڑھنی چاہیے. لیکن وہ بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں, یعنی علم دین اللہ کی طرف سے میں تقسیم کرتا ہوں. یہ تفقہ فی الدین اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا کہ وہ تھوڑا تھنک آؤٹ آف باکس کرے, زاری الفاظ کے اوپر اس طریقے سے نہ چڑھے. ورنہ آپ کے اوپر جو لوگ چڑھے ہوئے ہیں نا زاری الفاظ کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے لیے وفات اور موت کا لفظ یوز کرنے پہ, وہ بھی پھر جسٹیفائی ہوں گے. جب آپ ان الفاظ کے اوپر لوگوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ان کا بھی آ کے وہ آپ کے اوپر چڑھے. اسی طریقے سے عربی میں لفظ ہے ذلیل. ذلیل کہتے ہیں عربی کے اندر جو کمزور ہو. قرآن حکیم میں آیا نا کہ مومنین تم کمزور تھے, وہاں ذلیل کا لفظ ہے, ہم نے پھر تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. لیکن جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ ذلیل نہیں کرتے, کیونکہ ذلیل نوٹوریس ورڈ ہے اردو کے اندر, 100% نوٹوریس ہے, تو نہیں کریں گے. تو اس کو گستاخی سمجھا جائے گا. اسی لیے ہم نے اسماعیل دہلوی کی کتاب جو اردو میں لکھی ہے اس نے تقویۃ الایمان, اس میں اس نے کہا کہ بڑے سے بڑا کوئی فرشتہ ہو, نبی ہو, کوئی اولیاء اللہ ہو, اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے, نعوذ باللہ. تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب پھر اہل حدیث اور دیوبندی دفاع کرتے ہیں نہیں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اردو میں ذلیل کمزور کو نہیں کہتے, کمینے شخص کو کہتے ہیں. اردو میں آپ ذلیل کا لفظ نہیں یوز کریں گے. تو ہم وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اہل حدیث کے اس حوالے سے کہ نہ استعمال کریں, جس طرح یہ کہتے ہیں حضرت حضور نہ کریں. لیکن وہ مسئلہ اور ہے, وہ 100% نوٹوریس ورڈ ہے. لیکن جب بزرگوں کی باری آتی ہے سارے دفاع کرتے ہیں. آپ کو پتا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے جس میں انہوں نے نا لفظ استعمال کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں نا ایک شعر آتا ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ رفعت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ ہستی جس کو اللہ نے ذلت کے بعد رفعت دی ہے اس پہ سلام ہو. تو وہ دیوبندیوں نے پکڑا ہوا یہ ورڈ, اہل حدیثوں نے بھی, ایون قادیانیوں نے بھی, خود غریب خود بدتمیز تو دوسرے نے پکڑ دینا ہے. اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے ذلت لفظ استعمال کیا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو تقویۃ الایمان دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے مشترکہ بابا جی کی کتاب میں انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو ذلیل کہا ہوا ہے, اس کا دفاع کرتے ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت کے شعر پہ کہتے ہیں دیکھیں جی, یعنی ان کو بتا کہ بھئی اس کا ترجمہ بنتا ہے یعنی آپ کی جو رفت ہے بعد کمزوری کے جو آپ کو رفت ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام. تو وہ لیکن بریلویوں پہ صحیح ٹھکا ہوا ہے کیونکہ بریلوی ادھر لڑتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو سمجھ نہیں, یہ بعد ذلت نہیں, یہ بود ذلت ہے. بود یعنی ایسی رفت جو ذلت سے دور ہو, اور بعد ذلت نو بود بنا چھڑیا پیش. حالانکہ وہ سامول جیڑی چھپی ہوئی ہے ذائقہ بخشی وہ پیش کوئی نہیں پئی ہوئی, انہوں نے کہانی کرا لی. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو, واللہ عالم. لیکن یہی حسن ظن آپ باقیوں کے بارے میں بھی رکھا کریں. دیکھیں آپ کو کتنی مدنی باتیں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. اب آپ کو اور بات بتاؤں, وہ فضائل صدقات کی عبارت جو ہم نے ڈالی ہے نا اندھا دھند پیروی کے انجام میں, کہ جو میں ہوں وہ تو ہے, جو تو ہے وہ میں ہوں, اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے. اس کی وہ کہانی کراتے ہیں. وہ جی دیکھیں یہ فضائل اعمال میں 558 پیج میں وہ کہتے ہیں یہ تو اپنے پیر کو وہ کہہ رہے ہیں خط لکھتے ہوئے کہ پیر اور مرید میں اتنی محبت ہے کہ ہمارا فرق شرک ہے. ایک جواب یہ. دوسرے جو سیانے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ یہ وحدت الوجود کو انجیکٹ کیا ہوا ہے اس میں, خالق اور مخلوق کے فرق کو وہ ختم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے
جو میں ہوں وہ تاؤ ہے. وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے، یہ تاؤ ہے. اور تو کہتے ہیں اکڑ کو. اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے. وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جو میں ہے وہ تو ہے. میں کہنا تو اکڑ کی نشانی ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا یہ شرک ہے. یعنی میں بھی جو ہے وہ نٹوریس ہے اور تو بھی نٹوریس ہے. اے وچو ایک اور جائے کاٹتی ہے تو راہ چڑھیا. یار بزرگ کتنے پیارے ہوتے ہیں، کتنے لاڈلے نے. کدے اپنی ماں نال انہوں نے اس طرح پیار نہیں کیتا، اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کیا، اپنی بیوی سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا اپنے ان بزرگوں سے یہ پیار کر رہے ہیں جن بزرگوں کو انہوں نے ٹھڈے مارنے ہیں قیامت والے دن، کہ تم لوگوں کے دفاع کے اوپر. سری قرآن میں سورہ احزاب میں، اے اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اللہ کہے گا تم سب کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تسی بھی تے آنے لیندے بزرگ بنے سو نا. سر آج جو بزرگی اپنے بزرگوں کو اکابرین رحمہ اللہ حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل کو جب وہ مرے نا وہ اکابرین بنے. اگر وہ خود اکابرین کھڑے نہیں کریں گے تو خود اکابرین کہاں سے ہوں گے؟ تو یہ بزرگ ایسے ہیں جو مرتے مرتے روحانی بچے دیتے ہیں، پھر وہ اپنے آگے بچے دیتے ہیں. تو یہ ان کا سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو کتنی باتیں، کس بات کا رونا روئیں. بس غصہ اتارنے کے لیے کوئی غلط کامنٹس نہ کیا کریں، کسی کو گالی نہ دیں، بس ایک شعر نیچے لکھ دیا کریں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر یہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے، اے حسان تم کافروں کے خلاف شعر کہہ، تیرے شعر ان پر تیر سے بھی زیادہ سخت ہے. چونکہ عربی لوگ شعر و شاعری سے بڑے اٹریکٹ ہوتے تھے نا، تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں ان کو تیر کا اتنا زخم نہیں ہے، کیونکہ زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو شعر بھی چوبا مارے ہے نا وہ نہیں جاندا، آج تک نہیں جا رہا نا. آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے کئی شعر ہیں، وہ آج بھی پڑھے تو وہ جناب فوراً غصہ آ جاتا ہے. نثار تیری چہل، یہ تو مفتی احمد جان نعیمی کا ہے، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس شعر کا زخم ہی نہیں جاتا. حالانکہ یہ شعر خود ہی مطلب انہوں نے ایک فرقہ واریت پہ لکھا ہے. سب کو خوشی ہے نبی الاسلام کے پیدائش کی، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سوموار کا روزہ رکھ کے اس خوشی کو مناتے تھے اور کہتے تھے فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ اس طریقے سے اشعار کہہ کے نا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں گر مان گیا. ٹھیک ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ اشعار اعلیٰ حضرت نے جو لکھے ہیں تو وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح یہ بھی یعنی ان کے بارے میں اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اشعار کا بڑا زور ہوتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا آپ زور لگایا کریں. آپ کیا کریں، ہم کچھ بھی نہیں آپ کو کہتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، نہ میں سوکلڈ وابی، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا، میں ہوں مسلم علمی کتابی، لکم دینکم ولی دین. بس یہ کہہ کے تو جان چھڑا لیں. اس سوال کے جواب میں قرآن پاک کی مکر والی جو آیت آپ نے بیان کی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت بھی ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ ورس، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے لفظ حریص استعمال کر رہے ہیں. ہاں جی. کہ میرا نبی جو ہے، جی بالکل، میرا نبی جو ہے وہ تمہاری منفعت کے لیے حریص ہے. منفعت. حالانکہ اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ لالچ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے لالچ اردو میں ایک نوٹوریس ورڈ ہے، تو اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی ایز حریص ہی کریں گے. جی عربی میں حریص ہے، اور وہاں پہ بھی تعویل کر لیں گے نا. یہ تو یہ بڑی اچھی ایک اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو میں نے ان کو مثالیں دی ہیں نا، اہل حدیثوں کو اپنی مثال ہی سمجھ آتی ہے، بریلویوں کو ان کی لینگویج سمجھ آتی ہے. تو میں نے ان کی لینگویج والی موت اور وفات والی مثال دی ہے کہ وصال شریف فرمائے نا پھر اب آپ
وفات شریف کو اور موت شریف کو، تو کہ بات عقیدگی کی بو آ رہی ہے، تو بدگمانی چھوڑ دیں. آندہ کسی نے یہ حضور کے لفظ کے اوپر حضرت پہ اعتراض نہیں کرنا، ورنہ تک لو تو لوگ کی کرن گے جے. اللہ دے فضل نال انشاءاللہ.